الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرات، ہندوستان کی آزادی کی دو تاریخ ایسی ہے جو قابل فخر اور جن کے اوپر باشندگان ہندوستان کو ناز ہے. ان دو تاریخوں میں سے پہلی تاریخ آج کی 15 اگست ہے اور دوسری تاریخ ہے 26 جنوری. 15 اگست جس میں اس ملک کو آزادی ملی اور 26 جنوری جس میں ملک کو چلانے کے لیے کچھ قوانین اور شرائط اصول کی ضرورت پڑتی ہے، وہ قانون مرتب کر کے 26 جنوری کو لاگو کیا گیا، جس کو دستور ہند کہا جاتا ہے. پھر یہ ملک دستور ہند کے مطابق چلنا شروع ہوا. 15 اگست 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی نے اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں. باشندگان ہندوستان میں بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور جس وقت ملک مسلمانوں کی باغ ڈور میں تھا، اس کے بعد جب باہر کے لوگ آنا شروع ہوئے، تقریباً 1498 سے برطانیہ اور اس کے ہم نوا لوگ یہاں پر آنا شروع ہوئے. کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس ملک کے اندر ان کا آنا جانا کس وجہ سے ہے. انہوں نے تو ظاہر کیا ہم یہاں پر فیکٹریاں لگائیں گے، ہم یہاں پر کاروبار، تجارت اور بزنس کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے، اسی طریقے سے بزنس اور تجارت دیں گے. یہ ظاہر کیا. ان کے آنے کی غلط چیز اور ناپاک کوششیں جن لوگوں نے بھاپا ہے سب سے پہلے، وہ تھے ایک سب سے بڑے بزرگ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، جن کی مزار قبر جن کی موجود ہے سرہند پنجاب کے اندر. سب سے پہلے یہ بھانپ لیا کہ انگریزوں کی یہاں آنے کی جو کوشش ہے وہ اس کے اندر فیکٹریاں، کمپنیاں اور تجارت، بزنس دینا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اس لیے ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے، جو بھی ان کے متوسرین تھے، جو بھی ان کے شاگرد تھے، جو بھی ان کے مریدین تھے، سب تک یہ بات پہنچانی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کیا: دیکھو، یہ انگریز اس ملک کے اندر گھسا ہے، اس کی ناپاک ارادے ہیں، اور یہ اپنی ناپاک سازش کر کے اس ملک کو ہڑپنا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے یہ آواز اٹھی، اور یہ آواز اٹھتے اٹھتے حضرت سید شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تک یہ پہنچی. اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد سید حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی بات دور سنبھالی، اور پھر آگے بڑھتے رہے اور اس ملک کے سلسلے میں لوگوں کو بتاتے رہے: دیکھو، یہ انگریز آیا ہے، اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. نتیجہ یہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے اپنی ناپاک کوششوں میں مضبوطی کر لی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی. اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ انگریز تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور صوبوں اضلاع کے اوپر یہ اپنی حکومت بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس لیے ملک کے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص کر انہوں نے جگایا اور پھر جہاد کا فتویٰ دیا کہ دیکھو، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب کو یکجٹ ہو کر کے ایک ساتھ مل کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی ہے. چنانچہ اس کے سب سے پہلے جو سرخیل تھے وہ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ تھے، جو میسور کے اندر اس علاقے میں انگریزوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے 1799 کے اندر جان شہادت پیش کر جاتے ہیں. یہ 1756 1601 میں یہ انگریز یہاں داخل ہوا، اور 1601 سے لے کر کے
1756 کے اندر تقریباً 100 سال کے بعد میں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی اور بہت سارے اضلاع بہت سارے صوبوں کے اوپر اپنی حکومت اس نے قائم کر لی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ ایک بہادر شخص تھے جن کے چہرے کے اوپر ایک روب تھا، ایک دلیر آدمی تھے۔ ان سے انگریز کا پنگا لینا آسان نہیں تھا، لیکن انگریزوں نے ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ انہی کے آدمی میر سعدی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے غداری کی اور پھر اس کے بعد میں سازشاً ان کو بتا دیا۔ اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ سن 1799 کے اندر جام شہادت پیش کر دیتے، یعنی انتقال ہو جاتا، دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اب اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی، اب یہ ملک آزاد کیسے ہوگا؟ لیکن جو باقی لوگ بچ گئے تھے انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے بعد میں سید احمد شہید رحمہ اللہ، اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، یہ دونوں اکابرین آگے بڑھتے ہیں۔ اور 1803 کے اندر جب اس ملک کے اوپر انگریزوں نے لال قلعے کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑا اور یہ کہا آج سے حکومت انگریز کی ہوگی اور خلق خدا ہوگی، یعنی اللہ کی مخلوق ہوگی، اس کے اوپر حکومت اگر ہوگی تو انگریز کی حکومت ہوگی۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے اپنے ساتھیوں لے کر کے اور 1803 کے بعد میں پھر ایک جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انگریز کے خلاف لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اتنے لوگ اس وقت میں شہید ہوتے ہیں، تقریباً تاریخ کے اندر لکھا ہوا 2 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت پیش کیا، جس میں تقریباً 51,500 علماء کرام تھے، 51,500 علماء کرام تھے۔ اور اس کے بعد 1818 کے اندر پھر یہ دونوں اکابرین شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ 1818 کے اندر پھر یہ اپنی باپ دور سماج کے لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر میدان کو سنبھالتے ہیں اور ساتھیوں کو لے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے 1831 کے اندر انہوں نے بھی جام شہادت اپنی پیش کر دی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے ہندوستانی، نہیں ہندوستانی خاموش نہیں ہوئے، 1831 کے بعد میں پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے 1857 کے اندر پورے ملک کے سارے لوگوں نے مل کر کے، جس میں مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سارے لوگوں کو مل کر کے پھر ایک جٹ ہو کر کے کسی طریقے سے اس کے اندر کوشش کی جائے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا جائے، سارے کے سارے لوگ ایک جٹ ہو کر کے وہ طریقہ اپنا کر کے پھر پورے ہندوستان کا سفر کیا اور سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ایک کمیٹی قائم ہو گئی۔ 1857 کے اندر پھر ایک غدر کے نام سے مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ اس میں حلہ بولا جائے اور یکجٹ ہو کر کے پورے ملک کے اندر چپے چپے کے اندر سارے لوگ آواز اٹھائیں اور اس ملک کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کریں، جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سارے لوگ اس کے اندر شریک ہوئے۔ 1857 کے بعد دیکھا کہ علماء کرام دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں علم دین اس ملک سے اٹھ جائے اور ختم ہو جائے، اس لیے 10 سال کے بعد 1867 کے اندر پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی علماء کرام نے، پھر وہاں سے لوگ تیار ہوئے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور پھر اس کے 10 سال کے بعد 1877 کے اندر یا 78 کے اندر پھر ایک تنظیم بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سمرت التربیہ کے نام سے، جس کی باغ دور سنبھالتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کر کے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے انگریزوں نے اور یہاں پر سکون سے رہنا ہر ایک کا دشوار ہو گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سارے لوگوں کے لیے یہاں پر جینا دوبر ہو گیا ہے۔ اس لیے سب لوگ مل کر کے پھر ایک جٹ ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور 1878 کے اندر جب اس کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد سمرت تربیہ کے نام سے ایک تنظیم کی جس میں بہت سارے لوگوں کو شریک کیا، جس کے اندر اندرونی طور پر شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی جس کو
تحریک ریشمی مال کہا جاتا ہے، اور باہر ملک سفر کیا اور وہاں کے لوگوں سے مدد چاہی کہ ہمارے ملک کے اندر بھی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، کسی طریقے سے ہمارا ملک غلامی سے آزاد ہو سکے اور سکون کے ساتھ میں وہاں پر زندگی گزار سکے۔ اس کی ایک کمیٹی طے ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس ملک کے اندر اپنی ایک حکومت انگریزوں کے مقابلے میں قائم کریں گے۔ اس میں 1878 کے بعد میں جب پورے ملک کا دورہ ہوا چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ میں، اس وقت میں کمیٹی طے ہوئی، اس کمیٹی کا صدر رکھا گیا راجا مہندر پرتاپ سنگھ۔ یہ ہوا کہ اس ملک کا صدر ان کو بنایا جائے، اور یہ خاموشی سے کام چل رہا تھا، اور یہ ہو رہا تھا کہ سارے لوگ مل کر کے پورے ملک کے اندر کوشش کریں گے، اور شیخ الہند رحمہ اللہ سے کہا جا رہا تھا اور آپ باہر جا کر کے باہر لوگوں کی مدد لیں گے اور پھر اس ملک کو آزادی انشاءاللہ ملے گی۔ لیکن کسی طریقے سے یہ راز فاش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر پھر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ 1915 کے اندر شیخ الہند رحمہ اللہ کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا اور کالا پانی کی ان کو سزا سنا دی گئی۔ اور وہ کالا پانی کیا تھا؟ ایک ایسی کوٹری تھی جس کوٹری کے اندر نہ رات میں اجالا ہوتا تھا نہ دن کے اندر اجالا ہوتا تھا، اسی کے اندر ان کو رکھا گیا، جس کو جو بالکل کالے کی طریقے سے نہ دائیں ہاتھ دکھائی دیتا تھا نہ بایاں ہاتھ دکھائی دیتا تھا۔ پھر اسی کوٹری کے اندر اپنے آپ کو قید میں ڈالتے ہیں ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وہ بھی جیل کے اندر جاتے ہیں اور اپنے استاد کی خدمت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو کوٹری کے اندر رکھا جاتا ہے، بے انتہا تکلیفیں اور پریشانیاں دی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ ملک آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر یہ اللہ رب العزت نے 3 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسٹیشن کے اوپر جب اترتے ہیں پھر غدار قسم کے لوگ ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ مدرسے کے اندر رہیں، سکون سے کمرے کے اندر بیٹھیں، گھر کے اندر بیٹھیں، آپ اس کے اندر کوشش نہ کریں، آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے۔ لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور اس وقت میں آزادی کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے تو میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا کہ میری لاش کو جنازہ بنا کر کے اس کو ٹہلایا جائے اور اس کو بھی اسی طریقے سے گزارا جائے۔ اس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرا، اتنی قربانیاں دی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس قربانیوں کے نتیجے کے اندر یہ ملک آزاد ہوا۔ اب ہمیں چاہیے، ارباب حکومت کو چاہیے، ملک کے جو ذمہ دار ہیں جو حکومت کر رہے ہیں ان کو چاہیے، جس طریقے سے سارے لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کیا ہے تو سارے لوگوں کے حقوق کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے۔ کہیں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو، کہیں پر فرقہ پرستی نہ ہو، کہیں پر ظلم زیادتی نہ ہو۔ اگر کہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکیں، اور جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اسی طریقے سے سزا دینی چاہیے جیسے ایک مجرم کی سزا ہوا کرتی ہے۔ تو ارباب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سارے لوگوں نے مل کر کے جب اس ملک کو آزاد کرایا ہے تو سارے لوگوں کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جھنڈا دکھائی دیتا ہے اس کے اندر 3 پٹیاں ہیں، ایک ہے اوپر سب سے، اور پھر ہے وہ لال کلر کی اوپر، پھر بیچ میں ایک سفید ہے، پھر نیچے ایک نیلی ہرے کلر کی ہے۔ اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ اس وقت میں جب جھنڈے کی ترتیب دی گئی تھی تو سفید پٹی بیچ کے اندر رکھی گئی، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ پٹی اس ملک کے رہنے والے لوگ بالکل صاف شفاف ہیں۔ جس طریقے سے اس سفید پٹی کے اوپر اگر ایک دھبا پڑ جائے گا تو یہ بدگمان محسوس ہوگا، اسی طریقے سے ہمارے ملک کے لوگ سکون اور عافیت کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے، صاف شفاف دل کی صفائی کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ اس چیز کی طرف یہ اشارہ سفید پٹی کرتی ہے۔ اوپر والی پٹی کا ہے کہ اشارہ کرتی ہے، یہ اشارہ کرتی اس بات کی طرف اگر اس ملک کو قربانی دینے کی ضرورت دوبارہ پڑے گی تو سارے ملک کے باشندگان جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو،
سارے لوگ مل کر کے اسی طریقے سے ہم خون بہائیں گے جس طریقے سے اس جھنڈے کے اندر لال پٹی لگی ہوئی ہے جو ایک خونی رنگ ہے، خون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملک کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگ مل کر کے پھر ایک مرتبہ ہم کیا کریں گے، اپنا خون اس ملک کو آزادی کے لیے بہائیں گے، اس طرف یہ اشارہ کرتی ہے۔ اور پھر نیچے ایک ہری پٹی ہے، یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس ملک کو سرد شاداب رہنا ہے۔ جس طریقے سے ہری پٹی بالکل لگتا ہے کہ ہرا بھرا ہے، ایسا یہ ملک ہمارا ہرا بھرا ہمیشہ رہے گا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرف یہ ہری پٹی یہ اشارہ کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ جھنڈے کے اندر 3 پٹیاں ہیں، ان 3 پٹیوں کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اس خوبی کے اندر سارے لوگ، ملک کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ صاف شفاف رہنا سفید پٹی کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اوپر جو لال کلر کی پٹی ہے، اگر ملک کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، باہر سے پھر کوئی آواز اٹھائے گا، باہر سے کوئی پھر الغار کرے گا، باہر سے آ کر کے پھر کوئی آنکھ دکھائے گا، تو ملک کے لوگ سارے لوگ مل کر کے پھر اسی طریقے سے ہم خون کو بہائیں گے جس طریقے سے پچھلی مرتبہ ہم خون کو بہا چکے ہیں۔ یہ سارے ملک کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر نیچے ہرے کلر کی جو نشان ہے یہ اشارہ کرتی اس بات کی طرف ہمارا ملک اسی طریقے سے ہرا بھرا رہنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے جھنڈے کی ایک پٹی ہری بھری، ہمارا ملک اسی طریقے سے ہرا بھرا رہے، اس کے اندر کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو کاروباری اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے کسی کو کوئی پریشانی دقت نہ ہونی چاہیے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے احباب حکومت سے مطالبہ پورے ملک کے لوگ کرتے ہیں کہ ملک کو ہرا بھرا رکھیے، ملک کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو، چاہے وہ بزنس کے لائن سے ہو، تجارت کے لائن سے ہو، رہنے سہنے کے لائن سے ہو، اسی طریقے سے اور دیگر ضروریات جو زندگی گزارنے کی ہیں اس ملک کے اندر سکون عافیت کے ساتھ سب کو زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔